ہم اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی چوتھی نسل پیدا ہو جاتی تھی۔ اسے یہ لوگ اپنے بت کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اس اونٹ کو متبرک سمجھ کر اس پر نہ کوئی سواری کر سکتا تھا، نہ اس سے کوئی اور کام لیا جاتا تھا۔ اس پر خاص نشان لگا دیا جاتا تھا۔ اسے جو کوئی دیکھتا تھا اس کا احترام کرتا اور اسے اپنے کھانے کی چیزیں کھلا دیتا تھا۔ جب حوازن اور ثقیف کے سردار کاہن کے آشیرواد لے کر چلے گئے تو کاہن اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بوڑھا یہودی بیٹھا تھا جسے گزشتہ رات ضیافت کے دوران مالک بن عوف نے اشارے سے کہا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ محکومی اور غلامی کیا ہوتی ہے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے۔ کاہن نے اسے کہا، اب یہ لوگ مکہ کی طرف کوچ میں تاخیر نہیں کریں گے، کیا انہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ بوڑھے یہودی نے کہا، کامیابی کا انحصار ان کے لڑنے کے جذبے اور عقل پر ہے۔ کاہن نے کہا، اگر انہوں نے صرف جوش اور جذبے سے کام لیا اور عقل کو استعمال نہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قابلیت انہیں بہت بری شکست دے گی۔ میرا انعام، تمہارا انعام ساتھ لایا ہوں، بوڑھے نے کہا اور آواز دی۔ دوسرے کمرے سے ایک حسین لڑکی آئی۔ بوڑھے یہودی نے اپنے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر سونے کے 2 ٹکڑے نکالے اور کاہن کو دے دیے۔ میں کل صبح اس لڑکی کو لے جاؤں گا، بوڑھے نے کہا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، کاہن نے کہا۔ میں نے تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو کہا ہے کہ فوراً حملہ کریں، لیکن ان سرداروں میں سمجھ بوجھ ہے، حالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا بوڑھا سردار درید بن الصمہ پہلے سے جانتا تھا کہ مسلمان مکہ میں ابھی جم کے نہیں بیٹھ سکے۔ ان کے سامنے اور بہت سے مسئلے ہیں، ان پر حملے کے لیے یہی وقت موزوں ہے۔ حوازن اور ثقیف کے سردار اپنے ارادے کی تصدیق کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ اچھا ہوا کہ ان سے پہلے تم چوری چھپے میرے پاس آ گئے تھے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، بوڑھے یہودی نے کہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوازن اور ثقیف 2 طاقتور قبیلے تھے۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان دونوں قبیلوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ دونوں کے لوگ الگ الگ بستیوں میں رہتے ہیں اور بستیوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ ایک دوسرے سے دور دور بھی ہیں۔ مسلمان ہر بستی پر قابض ہو کر دونوں قبیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ قبیلوں کو متحد کر کے مسلمانوں پر حلہ بول دیا جائے۔ دونوں قبیلے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لے کر حنین کے قریب اوتاس کے مقام پر لے گئے۔ ان کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے کئی اور قبائل کو اس قسم کے پیغام بھیج کر کہ مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ اس متحدہ لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی تھی۔ اس کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس نے اس اجازت کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ مکہ کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم نہ ہوگا کہ معلوم نہیں کیسے ہوں گے۔ اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ درید بن الصمہ بہت بوڑھا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ اور کسی کو نہیں تھا۔ سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا گیا تھا، لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ درید کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ درید بن الصمہ اس وقت اس لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ وہ شام کے وقت پہنچا۔ اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے بکریوں اور گدھوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں اور گدھے کون لایا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ مالک، درید بن الصمہ نے مالک بن عوف کے خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا ہے؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والے لشکر کی بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا بھی شک نہیں ہے میرے بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکے۔ میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہو جانے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مال مویشی کے متعلق پریشانی پیدا ہو جائے گی، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کر دوں گا۔ مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا لیں گے۔ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمان لڑنے میں کتنے تیز اور عقل مند ہیں۔ وہ پینترے بدل بدل کر لڑیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کے بے جگری کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے، بھاگیں گے نہیں۔ تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک، درید نے کہا۔ تیرے پاس جذبہ ہے، غیرت ہے، جرت ہے،
لیکن عقل تیری ابھی خام ہے۔ لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے نہیں پیچھے ہوگا۔ یہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو سے یا عقب سے ان کے بال بچوں تک تو نہیں آ گیا۔ دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنے بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ یہ دشمن سے محفوظ رہیں۔ تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سالار ہے۔ وہ تیری اس کمزور رگ پر وار کریں گے۔ وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال میں لے لیں۔ انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو۔ احترام کے قابل بزرگ مالک بن عوف نے کہا، تم بہت پرانی بات کر رہے ہو۔ تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے مالا مال تو کر دیا ہے، لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے۔ اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا۔ میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ درید بن الصمہ یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں تھا۔ تم لشکر سے کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو۔ مالک بن عوف نے کہا، جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا۔ درید نے کہا، مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی، لڑا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلے کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا، جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے۔ تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دے۔ عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا۔ نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید بن الصمہ نے قبیلوں کے سرداروں سے کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اوتاس میں ہی رہنے دے، لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف ہوزان قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں، بچوں اور بکریوں وغیرہ کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اتنے زیادہ قبیلوں کی متحدہ فوج مسلمانوں کو تہس نہس کرنے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے جنگ خندق میں اتنے زیادہ قبیلے مسلمانوں کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ اب مالک بن عوف اس امید پر متحدہ فوج کو لے کر جا رہا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک ٹوٹ پڑے گا۔ اس لشکر کو اب اوتاس سے مکہ کو کوچ کرنا تھا اور اس کوچ کی رفتار بہت تیز رکھنی تھی۔ اوتاس میں لشکر کا قیام اس لیے زیادہ ہو گیا تھا کہ دوسرے قبیلوں کو وہاں اکٹھا ہونا تھا۔ اگر اس لشکر میں صرف لڑنے والے ہوتے تو لشکر فوراً مکہ کی طرف پیش قدمی کر جاتا۔ اس میں عورتیں اور بچے بھی تھے اور ان کا سامان بھی تھا، اس لیے وہاں سے کوچ میں خاصی تاخیر ہو گئی۔ اس دوران مکہ کی گلیوں میں ایک للکار سنائی دی، مسلمانوں ہوشیار، تیار ہو جاؤ۔ وہ ایک شتر سوار تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتے ہوئے اعلان کرتا جا رہا تھا، خدا کی قسم میں جو دیکھ آیا ہوں وہ تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا شور مچاتے جا رہے ہو؟ کسی نے اسے کہا، رکو اور بتاؤ کیا دیکھ آئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤں گا، وہ کہتا جا رہا تھا، تیار ہو جاؤ، ہوزان اور ثقیف کا لشکر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ ہوزان اور ثقیف کے قبیلوں کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ہزاروں لوگ اوتاس کے قریب خیمہ زن ہیں اور ان کا ارادہ مکہ پر حملہ کرنے کا ہے اور وہ کوچ کرنے والے ہیں۔ تاریخوں میں اس شخص کا نام نہیں ملتا جس نے اوتاس میں اس متحدہ لشکر کو دیکھا اور یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ لشکر کا ارادہ کیا ہے۔ مورخوں نے اتنا ہی لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت غیر مسلم قبیلوں کے اجتماع کی خبر مل گئی۔ ان مورخوں کے مطابق اور بعد کے مبصروں کی تحریروں کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور کوشش یہ تھی کہ جنگ و جدل سے گریز کیا جائے اور ان غیر مسلموں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دشمن سمجھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں تیار کر رہے تھے، انہیں غیر سگالی اور بھائی چارے کے پیغام دیے جائیں۔ اس خواہش اور کوشش کے علاوہ جنوری 630 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چند ہی دن پہلے اپنی تحویل میں لیا تھا اور شہر کے انتظامات میں مصروف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے دیے گئے کہ شہری انتظامات کو ملتوی کر کے دفاعی انتظام کی طرف فوری توجہ دی جائے اور دشمن کے حملے یا محاصرے کا انتظار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دینے والوں سے یہ کہہ کے ان کا مشورہ مسترد کر دیا کہ ہم یہاں دفاعی مورچے بنا کر ان میں بیٹھ جائیں اور جب دشمن کو یہ خبر ملے کہ ہم بیدار ہیں اور قلعہ بند ہو کے بیٹھ گئے ہیں تو دشمن مکہ سے کچھ دور خیمہ زن ہو کر اس انتظار میں تیار بیٹھ جائیں کہ ہم دفاع میں ذرا سی کوتاہی کریں اور وہ شہر کو محاصرے میں لے لیں یا سیدھی یلغار کر دیں، تو یہ دشمن کو دعوت دینے والی بات ہوگی کہ مسلسل خطرہ بن کر ہمارے سروں پر بیٹھا رہے۔
اس دور کے مختلف تحریروں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول واضح کیا اور مسلمانوں کو ذہن نشین کرایا تھا کہ دشمن اگر اپنے گھر بیٹھ کر ہی للکارے تو اس کی للکار کا جواب ٹھوس طریقے یعنی عملی طریقے سے دو۔ دوسرا یہ کہ دشمن کی نیت اور اس کے عزائم کا علم ہو جائے تو اپنی سرحدوں کے اندر بیٹھ کر اس کا انتظار نہ کرتے رہو، اس پر حملہ کر دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تیسرا اصول یہ دیا کہ ہر وقت تیاری کی حالت میں رہو اور دشمن کو احساس دلا دو کہ وہ تمہیں للکارے گا یا تمہارے لیے خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو تم بجلی کی طرح اس پر کودو گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک بن عوف اپنے خیمے میں غصے سے بار بار زمین پر پاؤں مارتا اور کہتا تھا، وہ اتنی جلدی کس طرح یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ساتھ غداروں کو بھی لائے تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دن پہلے خبردار کر دیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں؟ خود جا کر دیکھ لے مالک، بوڑھے درید بن اسما نے کہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اپنے دیوتا لات کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جو دیکھ آیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جس کی تعداد کم و بیش 10,000 تھی حنین کے قریب آ کر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا انہوں نے خیمے نہیں گاڑے، وہ تیاری کے حالت میں ہیں، اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ اس لشکر کا سپہ سالار خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مالک بن عوف غصے سے باولا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ مسلمانوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے چلا تھا۔ اس نے اوتاس سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا، مگر اس سے اطلاع ملی کہ مسلمان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس کی جمعیت سے تھوڑی ہی دور حنین کے گرد و نواح میں آ گئے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غصہ تیری عقل کو کمزور کر رہا ہے مالک، درید نے اسے کہا۔ اب محاصرے اور یلغار کو دماغ سے نکال اور اس زمین سے فائدہ اٹھا جس پر مسلمانوں سے تیرا مقابلہ ہوگا۔ تو اچھی طرح چالیں سوچ سکتا ہے، تو دشمن کو دھوکہ دے سکتا ہے، تجھ میں جرأت ہے، پھر تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تجھے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ حوازن کے لوگوں نے اپنی عورتوں اور بچوں اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لا کے اچھا نہیں کیا۔ آ میرے ساتھ حنین کی وادی کو دیکھیں۔ وہ دونوں اس علاقے کو دیکھنے چل پڑے جہاں لڑائی متوقع تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی جو فوج تھی اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس نفری میں مکہ کے 2,000 ایسے افراد تھے جنہیں اسلام قبول کیے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ بعض صحابہ کرام ان 9 مسلمانوں پر بھروسہ کرنے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اللہ پر بھروسہ تھا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ اور صفوان رضی اللہ عنہ بھی 9 مسلم تھے۔ یہ تینوں سرداری اور سالاری کے رتبوں کے افراد تھے جن کا 9 مسلم قریش پر اثر و رسوخ بھی تھا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ یہ سب اپنی مرضی سے اس لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ان تینوں نے مجاہدین کے لیے کم و بیش 100 زرہ بختر دیے تھے۔ یہ لشکر 27 جنوری 630 عیسوی بمطابق 6 شوال 8 ہجری کی صبح مکہ سے روانہ ہوا اور 31 جنوری کی شام حنین کے گرد و نواح میں پہنچ گیا تھا۔ کوچ برق رفتار تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قبیلہ حزان اور قبیلہ ثقیف لڑنے والے قبیلے ہیں اور ان کے قائد درید اور مالک جنگی فہم و فراست اور چالوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراول میں جن 700 مجاہدین کو رکھا وہ بنو سلیم کے تھے اور ان کے کمانڈر خالد رضی اللہ عنہ بن ولید تھے۔ حنین ایک وادی ہے جو مکہ سے 11 میل دور ہے۔ بعض جگہوں پر یہ وادی 7 میل چوڑی ہے، کہیں اس کی چوڑائی اس سے بھی کم ہے اور حنین کے قریب جا کر وادی کی چوڑائی کم ہوتے ہوتے بمشکل 2 فرلانگ رہ جاتی ہے۔ یہاں سے وادی کی سطح اوپر کو اٹھتی ہے، یعنی یہ چڑھائی ہے۔ آگے ایک درہ نما راستہ ہے جو دائیں بائیں مڑتا ایک اور وادی میں داخل ہوتا ہے۔ اس وادی کا نام نخلۃ الیمانیہ ہے۔ راستہ خاصا تنگ ہے۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوسوں کی آنکھوں سے دیکھا کہ قبیلوں کی متحدہ فوج ابھی اوتاس کے قریب خیمہ زن ہے، مگر جاسوس رات کی تاریکی میں نہ جھانک سکے یا انہوں نے ضرورت محسوس نہ کی کہ رات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دشمن کوئی نقل و حرکت تو نہیں کر رہا۔ دن کے دوران متحدہ قبیلوں کے کیمپ میں کوچ کا پیش قدمی کی تیاری کے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ کیمپ میں مردنی سی چھائی ہوئی تھی، کوئی سرگرمی نہیں تھی۔ 1 فروری 630 عیسوی بمطابق 11 شوال 8 ہجری کی سحر مجاہدین نے اوتاس کی طرف پیش قدمی کی۔ اسکیم یہ تھی کہ دشمن کے کیمپ پر یلغار کی جائے۔ امید یہی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے،
پیش قدمی مکمل طور پر منظم تھی۔ ہراول میں بنو سلیم کے مجاہدین تھے جن کے قائد خالد رضی اللہ عنہ بن ولید تھے۔ اس حیثیت میں خالد رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ اسلامی فوج کی نفری تو 12,000 تھی، لیکن اس باقاعدہ فوج کے ساتھ بے قاعدہ فوج بھی تھی جس کی نفری 20,000 تھی۔ یہ مکہ اور گرد و نواح کے لوگ تھے جو فوج کی مدد کے لیے ساتھ آئے تھے۔ ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ اتنا زیادہ لشکر دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے بڑے فخر سے کہا، کون ہے جو ہمیں شکست دے سکتا ہے؟ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ اس فخر میں تکبر کی جھلک بھی تھی۔